بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام اریبہ ہے اور میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابو ایک آرمی آفیسر ہیں اور چونکہ ان کا اکثر ملک کے مختلف حصوں میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں انہیں حکومت کی طرف سے گھر الاٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سب کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ مجھ سے بڑے بھائی بھی آرمی میں ہیں۔ مجھ سے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ بابا کی مختلف علاقوں میں پوسٹنگ کی وجہ سے مجھے کئی اسکول بدلنے پڑے تھے، جس کی وجہ سے میری بلکہ میرے سبھی بہن بھائیوں کی پڑھائی تو کافی ڈسٹرب ہوتی تھی، مگر ہم نے اپنی تعلیم کا زیادہ حرج نہیں ہونے دیا۔ دل لگا کر پڑھنے کی وجہ سے ہم سب اپنی اپنی کلاس میں اچھی کارکردگی دکھاتے رہتے۔ البتہ ان تبادلوں کی وجہ سے ہماری روٹین لائف کافی متاثر ہوتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے BSc کے پیپر سر پر تھے جب اچانک سے بابا کی پوسٹنگ کا آرڈر آ گیا۔ اس بار ان کی پوسٹنگ ایک خط سے دور دراز کے پہاڑی علاقے میں ہوئی تھی۔ حسب سابق ہمیں بھی انہی کے ساتھ جانا تھا، مگر مسئلہ میرے پیپرز کا تھا۔ بابا جان، اگر ہم چلے گئے تو میں پیپرز کیسے دوں گی؟ میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آپ کے پیپرز ہو جائیں گے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بابا جان نے کہا۔ کیسے؟ میں یہاں اکیلی تو نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی وہاں سے اتنی جلدی آنا ممکن ہے۔ کیا آپ یہ پوسٹنگ 15 دن کے لیے رکوا نہیں سکتے؟ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا تو بابا جان مسکرا دیے۔ پگلی، میں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہا ہوں، اوپر سے آرڈر آیا ہے تو تعمیل تو کرنی پڑے گی نا، بابا نے پیار سے کہا۔ لیکن بابا، میرے پیپرز، میں نے دوبارہ کہا تو وہ کچھ سوچنے لگے، پھر بولے۔ بیٹا جی، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو ہاسٹل بھجوا دیا جائے۔ کیا؟ ہاسٹل میں؟ نہیں، آج تک ایک دن کے لیے بھی یہ گھر سے باہر نہیں رہی، اب ہاسٹل میں 15 دن کیسے گزارے گی؟ امی پرانے خیالوں کی تھی، اسی لیے فوراً مخالفت کرنے لگی۔ بھائی، ہماری بیٹی اب ماشاءاللہ سے نوجوان ہے، کوئی دودھ پیچی بچی تھوڑی ہے جو اب پریشان ہو رہی ہیں۔ بس فیصلہ ہو گیا، اریبہ آپ ہاسٹل جائیں گی، سکون سے ایگزامز دیں گی، اس کے بعد گھر آئیں گی۔ بابا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو امی کو ماننا ہی پڑا۔ مجھے بھی ہاسٹل میں رہنے پر اعتراض نہیں تھا، اسی لیے خوشی خوشی پیکنگ کی۔ بابا اور دوسرے لوگ دوسرے شہر روانہ ہوئے اور میں ایک اچھے گرلز ہاسٹل کے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ اس کمرے میں میری ایک کلاس فیلو سعدیہ بھی رہتی تھی، بلکہ مجھے یہاں کمرہ بھی اسی نے دلوایا تھا۔ 15 دن تک تو گویا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، دن رات صرف کتابیں سامنے رہتی۔ اللہ اللہ کر کے پیپرز ہو گئے اور ہم لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ اس دن آخری پرچہ تھا۔ میں اور سعدیہ کالج سے واپس آ رہے تھے جب سعدیہ نے اچانک ہی پوچھا، اریبہ، ایگزامز ہو تو گئے، اب کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو اب صرف آرام کرنے اور تھکن اتارنے کا ہے۔ میں نے تو سوچ لیا ہے، گھر جاؤں گی، ڈھیر سارا سوؤں گی اور ہارر فلمیں دیکھوں گی اور ناول پڑھوں گی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مجھے بچپن سے ہی ہارر فلمیں اور کہانیاں بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ ہاں یار، کمال کرتی ہو تم بھی، اللہ اللہ کر کے کتابوں سے جان چھوٹی، اب پھر کتابیں پڑھو گی؟ ارے بھائی، چھٹیوں کو چھٹیوں کی طرح گزارو، سعدیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو میں چڑ گئی۔ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اچھا جناب، پھر کیسے منائی جاتی ہے چھٹی؟ یار ہم کچھ کلاس فیلوز شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے سوچا تم سے بھی پوچھ لوں، چلنا ہے تو چلو، 15-20 دن کا ٹرپ ہے، مل کر انجوائے کریں گے۔ سعدیہ نے کہا، اچھا چلو سوچتی ہوں اس بارے میں، ویسے تو ابھی مجھے گھر ہی جانا ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاسٹل پہنچی تو یہ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی کہ بھائی مجھے لینے آ چکا تھا۔ میں جلدی سے سامان سمیٹنے لگی، سعدیہ کو الوداع کہہ کر بھائی کی جیپ میں سوار ہو گئی۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ بھائی اور سعدیہ کی نگاہیں ایک دوسرے کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دی۔ دوپہر تک ہم اس شہر میں پہنچ گئے جہاں بابا کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر امی اور بہن بھائیوں سے ملی تو بہت خوشی ہوئی۔ میں ان سے صرف 15 دن دور تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے 15 سال بعد ملی ہوں۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں کھانا کھا کر جو سوئی تو پھر مغرب کی اذان سن کر ہی جاگی تھی، بلکہ وہ بھی امی نے جھنجھوڑ کر جگایا، ورنہ تو شاید میں سوئی رہتی۔
کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر تک تو پھر سے سب سے گپ شپ کی، پھر اپنے کمرے میں آ کر ایک ہارر فلم لگا دی اور اکیلی ہی دیکھنے لگی۔ فلم ڈراؤنی تو تھی مگر بہت اچھی تھی۔ فلم دیکھتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، اور جب فلم ختم ہوئی تو گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ابھی تک فلم کا اثر تھا۔ اس فلم کے مناظر بار بار میری آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ یہ فلم دراصل ایک ایلین اور ایک انسان کی محبت پر مبنی تھی۔ کہانی بڑی عجیب مگر دلچسپ تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایلین نامی کوئی مخلوق نہیں ہے، مگر ایک اور مخلوق تو تھی جس کی گواہی قرآن مجید نے دی تھی، جنات کی مخلوق۔ میری سوچ کسی اور سمت مڑنے لگی۔ کیا انسان اور جن کے مابین محبت کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے؟ ایسی محبت جس میں دونوں کو کوئی مجبوری نہ ہو۔ جنات تو خیر ایسے معاملات میں مجبور نہیں ہوتے، مگر انسان، جنات ان کے حواسوں پر سوار ہو کر انہیں مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ اگر کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو گیا تو اف، میں کانپ گئی۔ یہ تصور ہی لرزا دینے والا تھا۔ ایک تو فلم کے خوفناک مناظر اور دوسرے میری عجیب و غریب سوچ۔ مجھے اپنے چاروں طرف جن ہی جن محسوس ہونے لگے۔ ڈر لگنے لگا تو میں کمبل میں چھپ گئی اور تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح فون کی گھنٹی بجی تو میں نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سعدیہ تھی، وہ مجھ سے اپنے ٹرپ کا پلان ڈسکس کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا میں چل رہی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ امی مجھے ہرگز اس طرح کے ٹرپ پر نہیں جانے دیں گی، البتہ بابا سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے کال بند کی اور نہا دھو کر باہر آئی تو بابا لانچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے کلاس فیلوز کے ٹرپ کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کی اجازت بھی مانگی۔ بابا چند لمحے سوچ میں پڑ گئے، البتہ امی نے سنتے ہی مخالفت شروع کر دی۔ انہیں منت سماجت کر کے منایا تو بابا نے بھی اجازت دے دی۔ اگلے دن میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور بابا کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں پر سب دوستوں کا اکٹھا ہونا تھا۔ یہیں سے ہماری روانگی تھی۔ میں نے بابا کو الوداع کہا اور اسی وین میں سوار ہو گئی جو ٹرپ کے لیے کرائے پر لی گئی تھی۔ وین میں مجھ سمیت 6 لڑکیاں اور 7 لڑکے سوار تھے۔ ایک نئے لڑکے کے علاوہ باقی سب میرے کلاس فیلوز تھے۔ ہمارے بیچ اچھی دوا سلام تھی، اسی لیے سفر مزے کا گزرا۔ اس لڑکے کا تعارف میرے کلاس فیلو باسط نے کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام کاشف ہے اور وہ باسط کا دوست ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی گھومنے نکلا تھا۔ شام تک ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئے۔ رات ہونے والی تھی، اسی لیے ہم نے یہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے ایک ہی ہوٹل میں سب کو جگہ مل گئی۔ اس رات تو سفر کی تھکان کی وجہ سے سب سو گئے، مگر صبح ہوئی تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس قصبے کو بھی اچھے سے دیکھ لیں۔ ویسے بھی یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک سبزے سے ڈھکی وادی میں موجود یہ قصبہ بڑا حسین لگتا تھا۔ مختلف جگہ دیکھنے کے بعد ہم یہاں موجود ایک پرانا قلعہ دیکھنے گئے۔ یہ قلعہ نہ جانے کب تعمیر ہوا تھا۔ مقامی لوگوں سے پتہ چلا کہ شاید یہ مغلیہ دور کی یادگار ہے۔ قلعہ بہت خوبصورت تھا مگر اب جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ جو ہی اندر داخل ہوئے، مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کر رہی ہے۔ اندر جانے کے بعد ہم مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ میں اور سعدیہ ساتھ تھے۔ میں اس قلعے کے دیواروں پر بنائے گئے نقش و نگار دیکھ رہی تھی جب مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے اچانک ہی پیچھے مڑتا دیکھ کر سعدیہ نے پوچھا، کیا بات ہے ریبا، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو مجھے۔ میں نے کچھ پریشان سی ہوتے کہا، وہم ہوا ہوگا تمہیں یار۔ اس نے بے پرواہی سے کہا تو میں نے بھی دھیان نہیں دیا۔ چند لمحے تو سب ٹھیک رہا مگر پھر مجھے اپنی گردن پر ویسے ہی چبھن محسوس ہوئی جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہو۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ آخر کون تھا جو اس طرح پریشان کر رہا تھا؟ اور کوئی تھا بھی یا صرف میرا وہم تھا؟ انہی سوچوں میں کھوئی میں سعدیہ کے ساتھ پھرتی رہی۔ ہم لوگ قلعہ دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو صرف سعدیہ ہی تھی۔ میں پریشان سی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے دائیں طرف سعدیہ بیٹھی تھی اور بائیں سیٹ خالی تھی۔
اچانک سے بائیں سیٹ کچھ نیچے دھس گئی جیسے کوئی آ کر بیٹھا ہو۔ میں اچھل پڑی۔ کیا ہوا اریبہ؟ سعدیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وین میں موجود باقی سب لڑکے لڑکیاں بھی مجھے دیکھنے لگے۔ میں کچھ خجل سی ہو گئی کہ اگر میں انہیں بتاتی تو انہوں نے کون سا یقین کرنا تھا، الٹا وہ میرا مذاق کیوں اڑاتے۔ اس لیے میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کچھ نہیں، شاید کوئی کیڑا رینگ گیا تھا میرے پاؤں پر۔ او، تم اچھل کر تو ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ باسط نے مذاق اڑایا۔ ہاں تو بھوت دیکھ رہی ہے نا تم لڑکوں کی صورت میں، سائقہ نے کہا تو لڑکے اور لڑکیوں میں بحث چھڑ گئی۔ وہ سب بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور میں اس سب سے بے نیاز اپنی برابر والی سیٹ کو گھور رہی تھی۔ میں نے واضح محسوس کیا تھا کہ اس پر کوئی بیٹھا تھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ بات محض وہم تھی یا حقیقت۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ کھسکا کر اس سیٹ پر رکھا، مگر مجھے وہاں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تو میں نے سکون کی سانس لی۔ شاید سفر کرنے کی وجہ سے میں ذہنی طور پر تھک گئی ہوں، اس لیے وہم ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو چونک گئی۔ سامنے تھوڑے فاصلے پر کاشف مجھے گھورنے کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا زیادہ تر وقت تو خاموش ہی رہتا۔ پہلے میں نے دھیان نہیں دیا، مگر اب اس طرح بڑے دھیان سے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر میں خاصی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس بار ہم نے راستے کی دشواری کے پیش نظر کھانے پینے کا سامان پہلے ہی خرید لیا۔ ذرا سا آگے چلتے ہی وین کے انجن نے ایک ہچکی لی اور رک گئی۔ ہم سب نے باہر دیکھا، یہ کوئی جنگل تھا۔ ڈرائیور نے انجن چیک کیا مگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ او یار، اس نے بھی یہی رکنا تھا، باسط نے کہا۔ یہاں تو کوئی مکینک بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ سعدیہ بولی۔ اس جنگل میں ہم کیسے رہیں گے؟ سائقہ بولی۔ باقی سب بھی چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ دوستو میری بات سنو۔ باسط نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو سب چپ ہو کر اس کو سننے لگے۔ دیکھو، اب جب کہ ہم ادھر پھنس گئے تو جب تک کوئی مدد نہیں مل جاتی ہمیں اپنے حواس برقرار رکھنے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود کو سنبھال کر اس سچویشن سے خود کو نکالنے کا کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ اس لیے پلیز پریشان مت ہو اور سفر کے اس حصے کو بھی ایک ایڈونچر سمجھ کر انجوائے کریں۔ باسط اس وقت حقیقت میں ساری صورتحال کو سنبھال رہا تھا۔ اس کی بات پر سب کا رویہ بدل گیا، چونکہ ہم جنگل میں کھڑے تھے اور یہاں جنگلی جانوروں کے موجود ہونے کا بھی امکان تھا۔ اسی لیے سب نے وین سے اتر کر آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جلایا اور اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس سے ایک تو سردی کا احساس بھی کم ہو گیا، دوسرا جانوروں سے بچاؤ کا طریقہ بھی مل گیا تھا۔ ہم سب آگ پر بیٹھے ہاتھ تاپ رہے تھے جب باسط نے کہا، یار یوں خاموش بیٹھنے سے اچھا ہے کوئی بیت بازی کا مقابلہ ہی کر لیتے ہیں، اس سے کم از کم وقت تو کٹ جائے گا اور بوریت بھی نہیں ہوگی۔ باسط کی تجویز سب کو پسند آئی، سب بیت بازی کر رہے تھے۔ مجھے چونکہ شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا موبائل لے کر اس پر ایک ہارر فلم دیکھنے لگی۔ فلم بہت اچھی تھی اور میں پوری دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فلم کی کہانی ایک لڑکی اور ایک جن کے گرد گھوم رہی تھی۔ لڑکی اس بات سے لا علم تھی کہ اس کا ہیرو ایک جن ہے۔ اچانک ایک ایسی چیز اس کے سامنے آئی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک منظر میں ہیرو کے چہرے کا کلوز اپ لیا گیا تھا۔ میں بڑے نماک سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہیرو کا چہرہ ایک دم تبدیل ہو گیا اور وہاں ایک اور چہرہ دکھائی دینے لگا۔ گہری سیاہ آنکھیں، گھنگریالے بال، دلکش نقوش۔ میں نے آنکھیں جھپکی، اگلے ہی لمحے منظر تبدیل ہو گیا۔ اب وہی ہیرو کے چہرے کا کلوز اپ نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہم بھی ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے، مگر ہر بار تو وہم نہیں ہوتا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ فلم سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تو میں نے موبائل بند کر کے بیگ میں ڈالا اور سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے ان کی بیت بازی سن رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر اپنے دائیں پہلو پر پڑی اور میرا گویا سانس رک گیا۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر ایک کالا سیاہ ناک پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ میرے الگ سے بے ساختہ ایک چیخ نکلی تو سب بری طرح چونک کر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ریبا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ باسط نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہ سانپ، میں نے کہا تو سب اچھل پڑے۔ کہاں ہے سانپ؟
سعدیہ نے پوچھا تو میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سب ادھر ادھر مڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ ادھر۔ میں اپنی بات پوری نہیں کر سکی کیونکہ وہاں کوئی بھی سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ ابھی تو میں نے یہاں خود وہ بڑا سا سانپ دیکھا تھا، پھر اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا؟ یہاں تو کوئی سانپ نہیں ہے اریبہ، کہاں دیکھا تھا تم نے؟ باسط نے پوچھا تو میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی تو میں نے یہی دیکھا تھا، پتہ نہیں اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہیں بھاگ گیا ہو، کاشف نے کہا۔ سب الاؤ کے ارد گرد ٹارچ کی روشنی میں سانپ کو ڈھونڈنے لگے، مگر سانپ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا۔ میرا خیال ہے اندھیرے میں تم نے کسی لکڑی وغیرہ کو سانپ سمجھ لیا ہوگا، باسط نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد ہم سب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی جن کی وجہ سے سردی بھی لگنے لگی۔ باسط نے کہا، اس طرح کھلے جنگل میں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم سب کو وین میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے ساتھ موجود کھانے پینے کی چیزیں نکالی اور مل بانٹ کر کھانے لگے۔ اس کے بعد سب وین میں گھس گئے اور دروازے لاک کر لیے۔ باسط نے 2 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر پہرا دیتے رہیں اور کوئی بھی خطرہ دکھائی دے تو سب کو الرٹ کر دیں۔ 2 گھنٹے بعد ان دونوں کو سو جانا تھا، دوسرے 2 کو جگانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب سو گئے اور میں اور سعدیہ ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی، غیر آرام دہ پوزیشن میں بھی مجھے جلد ہی نیند نے آ لیا۔ سوتے ہوئے مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب ہو، گہری گہری سانسیں لے رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ سعدیہ ہوگی، مگر پھر اچانک ہی کسی نے مردانہ آواز میں کہا، اریبہ۔ میں نے گڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ یہ گہری اور گمبھیر آواز کس کی تھی؟ آخر کون تھا؟ کیونکہ میرے ساتھ سفر کرنے والوں میں سے تو یہ آواز کسی کی نہیں تھی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو سب سوئے تھے، ان 2 لڑکوں کے علاوہ جو ڈیوٹی کر رہے تھے۔ میں بہت دیر تک الجھتی اور جاگتی رہی، پھر دوبارہ نیند کی دیوی نے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ صبح ہوئی تو سب کو وین کی فکر لگی۔ لڑکوں نے انجن چیک کیا اور کچھ الٹے سیدھے ہاتھ مارے، مگر وین نہ سٹارٹ ہوئی۔ ایک ہی راستہ تھا کہ مین روڈ تک جائیں اور مدد لے آئیں، کیونکہ یہاں تو موبائل کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ صبح سے کوشش کر رہے تھے اور دوپہر ہو رہی تھی۔ اب باسط اس کام کے لیے تیار ہو گیا تو سعدیہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ تم کیا کرو گی وہاں جا کے؟ میں نے اور باسط نے پوچھا۔ مجھے امی کو کال کرنی ہے، یہاں نیٹ ورک ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جا کر امی کو کال کرنی ہے، سعدیہ نے کہا تو باسط کچھ ہچکچاتے ہوئے مان گیا۔ ان دونوں کے علاوہ وین کا ڈرائیور بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ لوگ واپس نہ آئے تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ اب تو سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ مین روڈ دور تھی، مگر اب تک ان کی کوئی خیر خبر تو مل جانی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں جا کر ان کا پتہ کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ان کے ساتھ، کاشف نے کہا تو ہم سب بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا، میمون نے کہا۔ بالکل، میں جاتا ہوں دیکھنے۔ کاشف اٹھا تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو پھر، اس نے کہا۔ ہم دونوں پیدل اسی راستے پر چلنے لگے۔ کاشف آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ میں سوچوں میں گم چل رہی تھی۔ چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی مگر مین روڈ نہیں آئی تو میں نے کاشف سے پوچھا، اور کتنی دور ہے سڑک؟ کاشف نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی چمک نظر آئی۔ بس زیادہ دور نہیں ہے، اس نے کہا۔ اچھا، میں نے کہا۔ جیسے جیسے ہم چلتے جا رہے تھے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا اشارہ کر رہی تھی۔ راستے میں آنے والے مناظر میرے لیے اجنبی تھے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا تو یہاں آتے ہوئے ان میں سے شاید ہی کوئی منظر دیکھا ہو۔ اب میں رک گئی۔ اس وقت ہم ایک تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ چاروں طرف گھنے اور بلند و بالا پیڑ تھے۔ کاشف، میرا خیال ہے ہم راستہ بھٹک گئے، میں نے انجانے خدشات کے تحت کہا۔ کاشف نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں تو، ہم تو درست راستے پر ہیں، در حقیقت میں تمہیں یہیں تو لانا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہے تھے۔ کہ کیا مطلب؟ تم
تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ ہاں محترمہ اریبہ صاحبہ، میں تمہیں یہیں لانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت چھلک رہی تھی۔ لیکن کیوں کاشف؟ تم مجھے اس ویران اجاڑ سی جگہ پر کیوں لانا چاہتے تھے؟ میں نے گھبرا کر روحان سی آواز میں پوچھا۔ تمہیں جاننا ہے نا؟ اچھا قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سے جاتے میری طرف بڑھا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ میں اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی کہ بغیر کسی جان پہچان کے بالکل اجنبی شخص کے ساتھ کیوں منہ اٹھا کر چل پڑی۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی رہی اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اب رات ہونے والی ہے۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح میں واپس وین تک پہنچ جاؤں۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی اور اسی راستے پر جس سے ہم آئے تھے دوڑنے لگی۔ کاشف میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑی۔ جب تک میں اٹھتی وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی جانے من؟ اس نے مجھے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ پلیز کاشف، مجھے چھوڑو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں رونے اور منت سماجت کرنے لگی، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کی طاقت کے آگے میری مزاحمت کمزور پڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا، وہ ہو گیا جس کی مجھے توقع تھی اور نہ ہی اسے۔ اچانک ہی جیسے کسی نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ شاید وہ کوئی اندیکھی طاقت تھی، کیونکہ وہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، کون ہو تم؟ کاشف ڈری ڈری سی آواز میں چلایا تھا۔ میں خود کو سنبھال کر اٹھ بیٹھی۔ میرے لیے بھی یہ سب غیر متوقع تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے لگی۔ ان نادیدہ ہاتھوں نے کاشف کو اوپر اٹھا لیا اور وہ پھرکی کی طرح گھومے جا رہا تھا۔ اس کے الگ سے دہشت زدہ چیخیں نکل رہی تھی۔ میں نے ڈر کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دفعتاً کاشف زور سے نیچے گرا۔ وہ ایک درخت کی جڑ میں پیٹھ کے بل گرا تھا۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی، کیونکہ مجھ سے کاشف کا خون آلود چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اریبہ، مجھے وہی گہری اور گھمبیر آواز سنائی دی جو رات میں نے وین میں سنی تھی۔ ڈرو مت اریبہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس آواز میں نرمی اور بے حد محبت تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور میں حیران رہ گئی۔ کل رات میں نے موبائل پر مووی دیکھی تھی، جب اچانک ہی ہیرو کی جگہ کوئی اور چہرہ دکھائی دیا۔ مجھے وہ چہرہ یاد تھا اور اس وقت میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی دلکش صورت میرے سامنے تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ تو تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کیقباد ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سامنے ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کیقباد؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ عجیب سا نام تھا۔ ہاں کیقباد، اس نے میری بات دہرائی۔ لیکن تم ہو کون؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سحر انگیز تھی۔ دل چاہتا کہ بس دیکھتی ہی رہوں، اور یہ آنکھیں چغلی کھاتی تھی کہ وہ آدم کی اولاد میں سے تو ہرگز نہیں ہے۔ اگر میں نے بتا دیا تو تم ڈر جاؤ گی، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نہیں ڈرتی، بتاؤ تم کون ہو؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، اس نے مجھ پر نظریں جماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ جن زادہ؟ میں ڈر سے کانپ گئی۔ فلموں اور کتابوں میں کسی جن زادے کی داستان دیکھنا، پڑھنا یا سننا اور بات تھی، حقیقت میں جن کے سامنے بیٹھنا ایک بالکل مختلف شے تھی۔ اس نے بھی شاید میرا ڈر بھانپ لیا تھا۔ اریبہ، ڈرو مت، اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا تو میں ہکی بکی سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھ پر تو گویا حیرتوں کے نئے درواہ ہو رہے تھے۔ ہاں، اس وقت سے جب تمہیں اس ویران قلعے میں داخل ہوتے دیکھا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم جب اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی تو میں بھی تمہارے پیچھے ہی چلنے لگا تھا۔ میں تمہیں بار بار اپنی موجودگی کا احساس اسی لیے دلا رہا تھا
تاکہ جب میں اچانک ہی تمہارے سامنے آؤں تو تم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو۔ پھر جب تم اس کے ساتھ چل پڑی، اس نے درخت کی جڑ میں گرے ہوئے بے ہوش کاشف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو میں تب بھی تمہارے ساتھ رہا اور اس کی بدتمیزی پر اس کو سبق بھی سکھا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ ایسا ہے، تم جن زادے ہو، مگر اسی صورت میں یقین کروں گی جب تم مجھے واپس میرے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو تو، کیونکہ میں تو راستہ بھٹک گئی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں ڈرتے ڈرتے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں بھی بھیج دیتا ہوں۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے بولا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ مجھے اس کا ہاتھ نرم روئی کے جیسا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے تھوڑی دور کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے ہی بے ہوش کاشف درخت کے نیچے زمین پر پڑا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، مجھے کہیں بھی وہ جن زیادہ نظر نہیں آیا۔ شور تیزی سے قریب آ رہا تھا، شاید کوئی گاڑی تھی جو جنگل میں چل رہی تھی۔ میں نے شور سن کر چلانا شروع کر دیا، شاید کوئی میری آواز سن کر میری مدد کرنے کے لیے آ جائے۔ میری چیخیں سن کر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے درختوں سے باہر نکل کر دیکھا تو ہماری وین تھی، سب لوگ دوڑتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ کیا ہوا ریبا، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے بہت انتظار کیا۔ پھر سعدی اور باسط بھی آ گئے۔ وہ لوگ راستہ بھول گئے تھے، ہم نے سوچا مل کر تم لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، سائقہ نے کہا۔ میں انہیں درخت کے نیچے زمین پر پڑے کاشف کے پاس لے آئی۔ کاشف کو دیکھ کر سب بری طرح سے پریشان ہو گئے اور مجھ سے سوال کرتے جا رہے تھے کہ اس کی یہ حالت آخر کیسے ہوئی ہے۔ ہم جنگل میں جا رہے تھے کہ جنگل میں جنگلی جانور ہمارے سامنے آ گئے اور ہم ان سے ڈر کر بھاگے تو کاشف ایک درخت سے ٹکرا کر کھائی میں گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ کھائی زیادہ گہری نہیں تھی، ورنہ بچنا مشکل تھا۔ میں بڑی مشکل سے اسے یہاں تک لائی ہوں۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا، اصل بات بتا کر میں بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کو میری بات پر یقین آ گیا۔ وہ جلدی سے کاشف کو اٹھا کر وین میں لے گئے اور پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب اس کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ جنگل سے باہر نکل کر ان لوگوں نے کاشف کو دوسری گاڑی میں گھر واپس بھیج دیا اور ہم آگے دوسرے شہر روانہ ہوئے۔ پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئی تھی۔ اب کی بار ہم راستے میں موجود ایک فارم ہاؤس پر ٹھہرے۔ اس فارم ہاؤس کے مالک کے بیٹے کے ساتھ باسط کی اچھی دوستی تھی، اس لیے ہمیں یہاں سکون سے رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ ہم نے کھانا بھی ان کے ساتھ ہی وہیں پر کھایا تھا۔ چونکہ ہم بہت لمبا سفر طے کر کے آئے تھے تو رات کا کھانا ہم سب اپنے کمرے میں کھا کر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہم یہاں دو کی تعداد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ سعدیہ ٹھہری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو ہم باتیں کرتے رہے، پھر سعدیہ سو گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اس جنزادے کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اپنا نام کیقباد بتایا تھا۔ اس نے مجھے اس انسانی بھیڑیے کاشف سے بچایا تھا۔ ایسے انسانوں سے تو جنات ہی بھلے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک کمرے کی کھڑکی میں سے دھوئیں کی لکیر سے داخل ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحوں تک تو دھواں کمرے میں چکراتا رہا، پھر ایک جگہ جمع ہونے لگا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ دھواں ایک مجسم صورت اختیار کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد میرے سامنے کیقباد کھڑا تھا۔ میں نے سعدیہ کو دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو اریبا؟ اس نے نرم اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے پھر سعدیہ کو دیکھا، کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ فکر مت کرو، وہ نہیں جاگے گی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا، میں نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ مان گئی ہو نا کہ میں جن زیادہ ہی ہوں؟ اس نے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا تو میں مسکرا دی۔
اب مجھے اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کاشف سے مجھے بچا کر اس نے میرا دل جیت لیا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ ہاں، ماننا ہی پڑا اور کوئی چارہ جو نہیں تھا۔ میں نے بھی شرارت سے جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ اس رات ہم نے بہت ساری باتیں کی، اپنے بارے میں، اپنے ماحول اور لوگوں کے بارے میں۔ کیقباد نے مجھے اپنی دنیا کی کئی عجیب اور دلچسپ باتیں بتائی جنہیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ یوں باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا اور فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو کیقباد جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جا رہے ہو؟ میں اداس ہو کر بولی۔ ہاں، ابھی جانا ہے، اب رات کو ہی آؤں گا، ہم دن میں کسی انسان کے سامنے نہیں آ سکتے، اس نے کہا، اور پھر وہ دھوئیں کی شکل اختیار کرنے لگا اور رفتہ رفتہ وہ دھواں فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلے دن کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ باسط کے دوست نے ہمیں چند دن یہاں مزید ٹھہرنے کے لیے کہا، مگر باسط نے معذرت کر لی، پھر بھی وہ اصرار کرتا رہا۔ آخر کار باسط یہاں مزید ایک دن ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور باسط چونکہ ہماری ٹیم کا لیڈر تھا اسی لیے سبھی کو اس کی بات ماننی پڑتی۔ وہ سارا دن ہم فارم ہاؤس دیکھتے رہے، میں نے گھر پر بھی بات کی، امی، بابا اور بہن بھائیوں سے بات کر کے میرا موڈ فریش ہو گیا، اسی لیے سارا دن اچھا گزرا۔ رات ہوئی تو کھانے کے بعد سبھی اپنے بستر میں گھس گئے۔ میں بے چینی سے سعدیہ کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ کیقباد سے مل سکوں، کیونکہ کیقباد کسی اور کے سامنے نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ سو گئی تو وہ بھی آ گیا۔ آج بھی اس کے پاس باتور عجیب و غریب واقعات کا نہ ختم ہونے والا خزانہ تھا۔ اس سے جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ جنات بھی انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی ویسے ہی مسئلے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی برے جنات کو سزائیں دی جاتی ہیں، بلکہ باقاعدہ ایک عدالت قائم کی جاتی ہے جہاں پر مدعی، گواہ اور ملزم بلا کر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور قصوروار کو سزا دی جاتی ہے اور بے گناہ کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح ہونے والی تھی۔ اب فجر کا وقت ہونے والا ہے، اب تم جاؤ، کاش میں تم سے دن کے اجالے میں بھی مل سکتی، میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں دن کے وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پیش آئے تو وضو کر کے 7 بار یہ آیت پڑھ لینا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے مجھے ایک آیت بتائی اور پھر چلا گیا۔ میں نے وہ آیت اپنی ڈائری میں لکھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد لمبی تان کر سو گئی۔ اسی دن ہم وہاں سے آ کے روانہ ہو گئے۔ جس شہر میں ہم نے جانا تھا وہاں پر اس وقت سیاحوں کا بہت رش تھا، ہوٹلز میں کمرے ملنا مشکل تھے۔ ہم نے ایک کے بعد کئی ہوٹل چھان مارے مگر کہیں بھی ایک بھی کمرہ خالی نہیں تھا۔ اب کیا کریں یار؟ باسط اور باقی سب پریشان ہو گئے۔ مجھے ایک بعد کی بات یاد آ گئی۔ اس نے سورہ جن کی جس آیت کے بارے میں بتایا تھا وہ پڑھنے کا یہی موقع تھا، مگر اس کے لیے مجھے ابھی انتظار کرنا تھا۔ ہوٹلوں میں پھرتے پھراتے بہت سارا وقت ضائع ہو گیا۔ اب سبھی کو بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد میں اٹھی اور ہاتھ دھونے کے بہانے وضو کر کے ایک طرف الگ کھڑے ہو کر میں نے 7 بار وہ آیت پڑھی۔ اگلے ہی لمحے وہ حاضر ہو گیا۔ کیا بات ہے ریبا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمیں کوئی بھی قیام گاہ نہیں مل رہی، اسی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں وہاں سے واپس آئی تو سب کھانا کھا چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ رہائش کے مسئلے پر پریشان تھے۔ ابھی مجھے یہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسی ہوٹل کا مینیجر آتا نظر آیا۔ سر، آپ نے کچھ دیر پہلے کمرے کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے آ کر باسط سے کہا۔ جی، اور آپ نے منع کر دیا تھا، باسط نے جواب دیا۔ سر، میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ رومز اب اویلیبل ہیں، ایک فیملی نے اپنی بکنگ کینسل کروا دی ہے، مینیجر نے ادب سے بتایا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دی کہ کیقباد نے جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ رومز تو اب ہمیں ملنے ہی تھے۔ اگلے چند دن یہاں پر ہم نے مل کر خوب انجوائے کیا۔
کے بعد دن کو تو غائب ہی رہتا، مگر رات ہوتے ہی وہ وہاں آن موجود ہوتا۔ اس نے ایک بار پوچھا کہ تم لوگ یہاں کتنے دن تک ہو؟ میں نے حساب لگایا تو مزید بس چند دن ہی رہتے تھے۔ جب یہ بات اسے پتہ چلی تو وہ کچھ اداس سا ہو گیا۔ کیا بات ہے کے بعد تم اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہو آخر؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو میں بھی بالکل چپ سی ہو گئی۔ اس کے بعد آخر کار جلد ہی وہ دن بھی آ گیا جب ہم سب کو یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ اس رات بھی کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ بہت دکھی اور اداس سا تھا۔ یہاں سے واپسی کا تو سوچ کر مجھے بھی عجیب سی اداسی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کے بعد کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرو گے؟ میں نے بھرپور اداسی سے پوچھا تو وہ ہولے ہولے مسکرا دیا، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھیں نہیں مسکرائی تھی۔ اریبہ، میں یہاں سے، میرا مطلب ہے کہ میں اس پہاڑی علاقے سے بالکل باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ میں ہی یہاں کا محافظ ہوں۔ مجھے یہاں آنے والوں کو اپنی دنیا کے شریر جنات سے بچانا ہوتا ہے۔ اگر میں ہی اپنے فرض سے کوتاہی کروں گا تو مجھے تو شاہ جنات کی طرف سے بہت سخت سزا ملے گی۔ میں سزا سے تو نہیں ڈرتا ریبا، لیکن میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسی لیے میں یہاں سے کہیں بھی اور نہیں جا سکتا۔ اس لیے اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا ہوں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کہ بعد کی یہ بات سن کر میں بھی رونے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اسے صدیوں سے جانتی آ رہی ہوں۔ اس سے ملنے، اس سے بات کرنے کی مجھے ایک عادت سی پڑ گئی تھی، اور کہتے ہیں عادت بے حد جان لیوا ہوتی ہے۔ مجھے تو اس جنزادے سے محبت بھی ہو گئی تھی، جو کہ کئی انسانوں سے بہت زیادہ بہتر تھا، مگر میرے لیے اس محبت کا حصول کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ یوں اگلے دن شام کو ہماری وہاں سے روانگی تھی۔ میں وین کی کھڑکی والی سیٹ پر اداسی سے بیٹھی باہر کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ دور کسی پہاڑ پر سورج کی اپنی آخری کرنیں چمکی تو اسی چوٹی پر مجھے کے بعد کھڑا نظر آیا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے الوداع کہہ رہا تھا۔ میں نے بھی اپنا ہاتھ ہلا دیا اور اسے آخری بار الوداع کہا۔ وین تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور باقی سب پیچھے کا پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔